الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں خشوع کے بارے میں. خشوع اور خضوع کے تعلق سے آپ نے سنا کہ دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس ڈر کا اثر جسم کے سارے دوسرے جوارح اور اعضاء پر، ہاتھ، پیر، آنکھوں، ساری چیزوں پر ہوتا ہے. دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور پھر اس ڈر کا اثر جسم کے دوسرے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہی خشوع ہے. ہم نے خشوع اور خضوع کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے خشوع کا کیا عالم تھا اور آج ہمارا خشوع کیسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا خشوع کی ایک نشانی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے جہنم کے ڈر سے آپ اگر روتے ہیں تو مانا جائے گا کہ آپ کے اندر خشوع ہے. اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ رب کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے تو انتہائی خشوع کے ساتھ سجدے کی جگہ ان کی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں. چلیے ان میں سے بعض لوگوں کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے نیک اور بہت ہی پاک صفت لوگ تھے، بہت ہی نیک صفت لوگ تھے. اور ان میں سب سے اول، سب سے مقدم ہم تمام کے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عبداللہ بن شخیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکا. صحابی رسول عبداللہ بن شقیر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے. زیادہ رونے کی وجہ سے، شدت بکا سے، زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی حالت ہوتی تھی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو مختصر الشمائل میں روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے بھی، اور اسی طرح ابن خزیمہ نے اس کو صحیح بتایا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت تھی کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اقرأ علی، یعنی تم قرآن پڑھو میں سنوں گا. تو میں نے کہا: اقرأ علیک وعلیک انزل. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے؟ قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، میں کیسے آپ کے سامنے قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِي. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں قرآن کو میرے علاوہ سے سنوں، میں دوسرے سے سنوں. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء
تلاوت کی، پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس آیت پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک، امسک یعنی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تلاوت روک دو۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا کہ آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع اور خضوع کا یہ عالم تھا، قرآن پڑھ کر سن کر روتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی، ان کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے یہ بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو امامت تو آپ ہی کو کرنی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مرض الموت کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، یعنی میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ان ابا بکر رجل اسیف، ابو بکر بہت جلد رونے والے ہیں، بہت جلد غم میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یقم مقامک یبکی، اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے، اور وہ اس رونے کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت تھی، ان کے دل کے خشوع کا یہ عالم تھا، کتنا جلد وہ رونے لگتے تھے۔ اس سے یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خشوع اور خضوع والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو سختی آ گئی ہے، ہم سنگ دل پتھر دل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دلوں کی سختی کو ختم کر دے اور دلوں پہ لگے زنگ کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔